بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کی فضیلت، حکم اور نصاب۔ صدقۃ الفطر کی حقیقت اور فضیلت۔ ماہ رمضان المبارک کی اختتام اور ماہ شوال کے آغاز پر ایک اہم عمل صدقۃ الفطر کا بھی ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعدد فضائل ہیں، جیسے صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزے کی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ سود السہو کی وجہ سے نماز کی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے روزے کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ صدقۃ الفطر مساکین، حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کرنے اور انہیں خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مقرر فرمایا، روزہ داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے کے لیے۔ جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقۃ الفطر ہے، اور جس نے عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کر دیا تو پھر یہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں اسی کے متعلق روایت ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی سنت ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مزید تفصیل آگے ذکر ہوگی انشاءاللہ۔ مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے، اور ویسے بھی اس کی مقدار عموماً زیادہ نہیں، اس لیے اس کے باوجود بھی اس سے محرومی بڑی خیر سے محرومی ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم۔ صاحب نصاب شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، اور ویسے بھی اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی نے بروقت ادا نہ کیا تو بعد میں بھی اس کی ادائیگی ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر متک ادا نہ کی تو اس کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ تو حقیقت ہے کہ بروقت ادائیگی کے بڑے فضائل اور فوائد ہیں۔ نمبر 2، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اور وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے، اس لیے اگر وسعت اور گنجائش ہو تو ایسی صورت میں غیر صاحب نصاب کے لیے بھی صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی مفید ہے۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کا نصاب۔ زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر ایک کے ذمہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بھی ایک نصاب مقرر ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب۔ صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو قربانی کا ہے، اس لیے جس شخص پر قربانی واجب اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب۔ صدقۃ الفطر کا تفصیلی بیان نصاب بیان کرنے سے پہلے ہم ایک اہم نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب کے متعلق درج ذیل غلط فہمیاں رائج ہیں۔ نمبر 1، بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز، گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ نمبر 2، اسی طرح بہت سے لوگ اس غلطی میں بھی مبتلا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقۃ الفطر قربانی واجب، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس پر صدقۃ الفطر قربانی بھی واجب نہیں۔ یاد رہے کہ یہ واضح غلط فہمی ہے، کیونکہ نصاب کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کے 3 طبقات۔ پہلا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا وہ طبقہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، تیسرا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفصیل ہے کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں میں 3 طبقات پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض، اور صدقۃ الفطر اور قربانی کے ایام میں اگر یہ نصاب موجود ہو تو ان کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب۔ دوسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی میں سے کوئی بھی حکم بھی لازم نہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور صدقات واجبہ دینا جائز ہے۔ تیسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے۔ حکم اس کے یہ ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ صدقۃ الفطر میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنائے تو ان کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنائے تو اس کو صدقۃ الفطر کا نصاب کہا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ صدقۃ الفطر قربانی کا نصاب ایک ہی ہے۔ پورا تفصیل سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود تو اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض اور اس کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ اس کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ نمبر 3،
زکوٰۃ صرف اسی شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو اور صدقۃ الفطر کا نصاب بھی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض یا نہیں، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کے پاس صدقۃ الفطر قربانی جتنا نصاب ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ ان اصولی باتوں سے متعدد غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے گا۔ اسی بات کی وضاحت الجوہرۃ النریہ شرح مختصر القدوری میں موجود ہے، جس کا اردو خلاصہ یہی ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال جس شخص پر یعنی زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہ ہو البتہ صدقۃ الفطر قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا تفصیلی نصاب بنیادی طور پر صدقۃ الفطر 5 چیزوں پر واجب ہوتا ہے: سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم، نقد رقم، اسی طرح ضرورت سے زائد سامان۔ اب ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے درجہ ذیل صورتوں میں صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ مذکورہ بالا باقی چیزیں میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87.84 گرام سونا ہے۔ جو سونا اس سے کم ہو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی ہے، صرف سامان تجارت ہے، صرف رقم تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ یعنی 612.36 گرام چاندی ہو تو چاندی 52.5 تولے سے کم ہو تو اس طرح جو سامان تجارت یا رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ نمبر 3، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ نمبر 4، جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ سامان تجارت یا کچھ رقم بھی ہو تو اس صورت میں اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے ورنہ نہیں۔ نمبر 5، جس شخص کے پاس یہ 5 چیزیں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور ضرورت سے زائد سامان ہو، ان میں سے بعض ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچی تو اس صورت میں ان کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے ورنہ نہیں۔ نمبر 6، جس شخص کے پاس کچھ سونا یا کچھ رقم اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اہم وضاحت: ماقبل میں یہ بات بیان ہو چکی کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اس لیے زیر نظر تحریر میں اموال زکوٰۃ یعنی سونے، چاندی، رقم اور مال تجارت سے متعلق تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ صدقۃ الفطر میں ضرورت سے زائد سامان کا بھی حساب لگایا جاتا ہے اس لیے ذیل میں ضرورت سے زائد سامان کی کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان سے متعلق وضاحت: ضرورت کی چیزیں جو چیزیں ضرورت اور استعمال کے ہیں ان کا تو اعتبار نہیں کیا جاتا، جیسے رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کے برتن، ضرورت کی گاڑی، گھریلو ضرورت میں استعمال ہونے والی چیزیں، سلائی اور دھلائی کی مشین، پنکھا، فرنیچر، فریج، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون، اسی طرح صنعت و حرفت یعنی پیشے، تجارت اور مزدوری کے آلات و اوزار جیسے درزی کی سلائی مشین، فیکٹری کی مشین وغیرہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ مثلا جو غلہ یعنی گندم، چاول، گھی، آٹا، چینی، دیگر کھانے کی چیزیں جو مہینے یا سال بھر کی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو تب بھی وہ ضرورت کی چیزوں میں آتا ہے، اس لیے ان کا بھی حساب نہیں لگایا جاتا۔ یہی حکم موجود ہے فتاوی عثمانی زکوٰۃ کے مسائل و احکام از مفتی محمد رضوان صاحب دامت توزیلہم۔ ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی طرح استعمال میں آتی ہوں، جیسے محض زیب و زینت کے لیے رکھے گئے برتن وغیرہ، وہ چیزیں جو پرانی یا خراب ہونے کی وجہ سے اسی گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور قیمت بھی رکھتی ہے، جیسے پالتو مشین، پالتو فرنیچر وغیرہ، یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس اپنے گھر کے علاوہ کوئی خالی پلاٹ ہو تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہیں۔ نمبر 3، کسی نے اپنا ایک گھر کرائے پر دے رکھا ہے تو اگر اس کا کرایہ گھر کی ضرورت میں استعمال ہوتا ہو تو وہ ضرورت سے زائد نہیں، لیکن اگر وہ کرایہ گھر کی ضرورت سے زائد ہو تو وہ گھر ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوگی۔ نمبر 4، جس شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہوں جن میں سے ایک گاڑی ضرورت اور استعمال کی جبکہ دوسری گاڑی استعمال میں نہیں آتی تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے علم حضرات سے رابطہ فرمائیں۔ قرض، ادار اور واجب الادا رقوم سے متعلق تنبیہ: صدقۃ الفطر کے لیے نصاب کا حصہ لگاتے وقت صدقۃ الفطر کے اموال میں سے قرضوں اور واجب الادا رقوم کو منہا یعنی منفی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر باقی مال نصاب کو پہنچتا ہوں تو صدقۃ الفطر واجب ہوگا ورنہ تو نہیں۔ اسی طرح اگر کسی اور کے ذمہ قرض یا ادار ہوں اور اس کے لیے ملنے کی امید ہوں تو بڑے تاخیری سے کیوں نہ ملے تو صدقۃ الفطر کے نصاب کا حساب لگاتے وقت اس کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔